کل رات کو جو ایک مذاق ہوا ہے اس قوم کے ساتھ، مطلب وزیر اعظم ہاؤس ہے کہ پرچون کی دکان ہے. معافی مانگیں گے قوم سے اس بات کی کہ ہاں ہمیں ان کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا، ان کی گود میں بیٹھ کے پلنا بڑھنا نہیں چاہیے تھا. یو ور پارٹنر ان کرائم، اور آج بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں لوگ. عمران خان کے ستارے اچھے ہیں لیکن ملک چلانا اس کے لیے مشکل ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں سامنے آئی ہیں اس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. اس پہ تبصرہ اور تجزیہ بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو کل رات کو جو ایک مذاق ہوا ہے اس قوم کے ساتھ، ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور کوئی چھوٹا موٹا مذاق نہیں تھا، بہت بڑا مذاق تھا. مطلب لٹرلی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر اس مذاق کی وجہ سے جو پیٹرول پمپ کے جو مالکان تھے ان کا جو دماغ گھوما، ان کو بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے. ہوا یہ کہ پیٹرول کی جو پرائسز اناؤنس ہوتی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس نے جو ہے وہ بڑے جوش و خروش میں آ کے سب سے پہلے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کا اعلان کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ جناب پیٹرول جو ہے وہ 15 روپے سستا ہو رہا ہے اور ڈیزل جو ہے وہ 7 روپے 90 پیسے سستا ہو رہا ہے. اور وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی ہے. اچھا، میں اس پہ ایک تو مجھے اس پہ پہلی اعتراض ہے کہ یہ جو بات ہے نا، وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ جناب پیٹرول اور ڈیزل اتنے کا کر دیں. سب سے پہلے تو مجھے اس پہ اختلاف ہے. یار آپ مطلب وزیر اعظم ہاؤس ہے کہ پرچون کی دکان ہے کہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جناب کموڈیٹیز کی پرائسز جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. یو شوڈ ناٹ ڈیسائیڈ دیٹ، مارکیٹ فورسز شوڈ ڈیسائیڈ دیٹ. آپ کیوں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ مطلب کل کو جب اگر بڑھے گی، آپ نے اس وقت ہوا یہ کہ چھلانگ تو مار دی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نون لیگ کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، وہ پٹھیاں چھلانگیں مار رہے تھے کہ جناب کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، دیکھا آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا. اور جناب دیکھیں شہباز شریف صاحب نے جو ہے پیٹرول کی قیمت 15 روپے کم کر دی ہے. بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ یہ بیٹھ کے اس قسم کی اناؤنسمنٹ کریں. جو منسٹری ہے ان کو بیٹھ کے کرنے دیں، یہ فائنانس ڈویژن کا یہ کام ہے، آپ ان کو یہ کرنے دیں. لیکن انہوں نے جوش میں آ کے کر دی. اچھا وہ کر تو دی، بعد میں پتہ لگا کہ جب جیسی یہ خبر جو ہے وہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر فلیش ہونا شروع ہوئی تو وزارت خزانہ کے اندر جو ہے وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ پرائم منسٹر نے کس طرح بیٹھ کے اناؤنس کر دیا. اور رات کے 12 بجے کے پاس جا کے جب نوٹیفیکیشن نکلا تو نوٹیفیکیشن جناب 4 روپے 74 پیسے فی لیٹر کا تھا. اناؤنس کیا گیا 15 روپے، اور بعد میں پتہ لگا کہ نہیں جناب 4 روپے 74 پیسے جو ہے وہ کمی کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت میں. اور اسی طرح ڈیزل کے اندر بھی جو ہے وہ صرف 3 روپے 86 پیسے کی جو ہے کمی کی گئی تھی. ٹھیک ہے کمی تھی، لیکن وہ کمی نہیں تھی جس کے اوپر جو ہے وہ چھلانگے. اچھا وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کر دیا، اس کے بعد نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر ہر جگہ بیٹھ کے اعلان کرنے لگے کہ دیکھا کیا کمال کیا ہے شہباز شریف نے، شہباز سپیڈ دیکھی ہے. جب 12 بجے بیٹھ کے وہ نوٹیفیکیشن آیا تو پتہ لگا جناب وہ تو ٹائر ہی پنچر ہو گیا جس سپیڈ کی ہم بات کر رہے تھے، یہ تو وہ تھا ہی نہیں. اندر کی کہانی یہ پتہ لگی کہ ہوا یہ تھا کہ یہ جو بیسکلی 15 روپے 40 پیسے کی کمی کی گئی تھی اور 7 روپے 90 پیسے کی ڈیزل میں کمی کی گئی تھی، وہ پچھلی 15 کو جو بیسکلی پرائس ریڈکشن ہوئی تھی نا، یہ اسی کی سمری کسی نے دوبارہ بھیج دی. اور شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر نے کہا اچھا دوبارہ 15 روپے اے لو پھر دیتا جے کر دو اعلان. اور اس کے بعد یہ سامنے آپ یہ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، یہ پی ایم آفس کی طرف سے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی گئی کہ جناب وزیر اعظم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دی ہیں عوام کو ریلیف دیتے ہوئے. سو اتنا بڑا مذاق تھا یہ. اور میری اس کے بعد نا رات کو میرے ایک دوست ہیں، ان کا پیٹرول پمپ ہے ایکچولی، انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں ہمیشہ جو سمری آتی ہے نا وہ فائنانس ڈویژن کی طرف سے آتی ہے، وزیر اعظم کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہوئی اور ٹیلی ویژن پہ جو خبریں چل رہی ہیں وہ تو 15 روپے کی چل رہی ہیں، ڈویژن سے جو ہمیں نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ اتنے کا ہے. اچھا میں نے جا کے اس کو ری چیک کروایا، میں نے کہا نہیں بھائی وزیر اعظم ہاؤس نے تو 15 کا. اب پہلا امپریشن کیا آیا؟ پہلا امپریشن اس بات کا یہ آیا کہ بیسکلی وزیر اعظم نے کہا تو تھا، فائنانس ڈویژن نے کہا تاڑی ایسی دے تسی فیصلہ کرو گے 79. بتاؤ آپ بتائیں گے کہ پیٹرول کتنے کا، اتنے کا نہیں ہوگا اتنے کا ہوگا. وہ بیسکلی یہ کہانی نہیں تھی، کہانی یہ تھی کہ کسی نے سمری ہی غلط بھیجی تھی. لیکن وہ اچھا اس پہ سمری ادھر سے گئی ہے، انہوں نے اس کو ٹوسٹ کیا مارا وزیر اعظم ہاؤس نے. اب یہ ہوتی ہے پالیٹکس، یہ ہوتا ہے بیسکلی فیل گڈ فیکٹر کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی گئی. وہ بیسکلی سمری ادھر سے گئی ہوئی تھی لیکن غلط سمری چلی گئی تھی.
تو انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے چینج مارا. انہوں نے کہا اس کو کہو کہ وزیر اعظم نے آرڈر دیا ہے, کہ وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ کم کی گئی ہیں, جبکہ ایسا نہیں تھا. اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہ, اگر آپ کم ہونے کا کریڈٹ لیں گے نا, کل کو جب بڑھے گا تو پھر اس کے بھی ذمہ دار آپ ہی ہوں گے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آپ سے کوئی تعلق. یہ میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ بات کہتا تھا کہ پٹرول کی قیمت کا کم ہونے کا یا بڑھنے کا تعلق وزیر اعظم سے نہیں ہوتا, نہ اس کا کریڈٹ لیں اور نہ اس کو اس بات کے اوپر ڈسکریڈٹ کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈسکریڈٹ بھی کیا جائے گا, پھر ذمہ دار بھی آپ کو ٹھہرایا جائے گا, آپ کی وجہ سے پٹرول کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں. تو مت کیا کریں گے. اور اتنا مذاق اڑایا گیا, اتنا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تو رج کے مذاق اڑایا حکومت کا کہ یہ کتنے نکمے ہیں کہ ان سے پٹرول اور ڈیزل کی ایک قیمت کا فیصلہ نہیں ہوتا, اور یہ کیا کام کریں گے اس کا ان سے فیصلہ نہیں ہوتا. مل گئی نا ان کو ایک شے مل گئی کہ مارو چھتر انجنے مارنے نے. مت کیا کریں اس طرح, تھوڑے ہوش کے ناخن لیں. اس کے علاوہ جناب دوسرا البتہ جو نوٹیفکیشن آیا ہے وہ اچھا نہیں ہے. بجلی کی قیمت جناب بڑھ گئی ہے اور اس میں 3 روپے 25 پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہو گیا ہے. بیسکلی سہمائی وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہوتے ہیں یہ وہ لگے ہیں, اور جون جولائی اور اگست کے مہینے کے 3 ماہ کے اوپر جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا, اور وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں جو فیصلہ نیپرا نے کیا ہے وہ ان کو جاری کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں خبر آئی ہے عبد القیوم صدیقی کی. انہوں نے خبر یہ دی, بیسکلی جیو کے اوپر انہوں نے خبر دی کہ جناب سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں خیبر پختونخوا حکومت نے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے بینچ میں شمولیت پر اعتراض اٹھا دیا ہے. یہ انہوں نے خبر دی. انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے آفس میں گزشتہ روز اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اجلاس میں خیبر پختونخوا حکومت نے اتفاق رائے سے چیف جسٹس قاضی فائزہ کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض اٹھایا. بینچ پر اعتراض سے متعلق منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا گیا. خط میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی سے متعلق کوئی کیس بھی چیف جسٹس نہ سننے, مدت ملازمت سے متعلق کوئی بھی آئینی ترمیم کا فائدہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کو ہوگا. دوسری جانب ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ بینچ پر اعتراضات سے متعلق خیبر پختونخوا حکومت نے کوئی ہدایت نہیں دی. ایڈوکیٹ جنرل کے پی فیصل عثمان کا کہنا ہے کہ بطور ایڈوکیٹ جنرل تمام ججز پر اعتماد ہے. چیف جسٹس کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض کی پارٹی سے کوئی ہدایت نہیں ملی. اعتراضات سے متعلق اے جی کے پی میں ایسا اجلاس ہوا ہی نہیں ہے, انہوں نے ڈینائی کیا. لیکن عبد القیوم صدیقی صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نہیں جناب یہ اس طرح کا اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اچھا, اس کے اوپر اسد علی طور جو خود کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ایڈوکیٹ جنرل کے پی ڈینائز نیوز آف جیو نیوز دیٹ کے پی گورنمنٹ گوئنگ ٹو آسک چیف جسٹس ٹو ریکیوز فرام 13 ممبر فل کورٹ ہیئرنگ ریزروز سیٹس میٹر. Now will CJP ask Jio to take action against that certain journalist if he is not as blue-eyed like he used to take action against journalists on alleged fake news. کہ جناب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جعلی خبر ہے, جھوٹی خبر ہے, اور یہ جیو کے اوپر جو ہے وہ دی گئی ہے. عبد القیوم صدیقی کی یہ خبر تھی, ان کے اوپر یہ کہہ رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی اب کیا چیف جسٹس ان کے خلاف ایکشن لیں گے جو ایک زمانے میں جو ہے بڑے بلو آئیڈ ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا. زبیر علی خان ایک اور جرنلسٹ, انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر اعتراض عائد کرنا ہے یا نہیں, فیصلہ آج شام کو ہوگا. خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکلا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر اعتراض عائد کرنے کے حق میں نہیں ہے. لیگل ٹیم آج شام مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی. تاحال چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو کوئی خط لیگل ٹیم یا کے پی حکومت نے ارسال نہیں کیا ہے. سو ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت جناب خصوصی اجلاس ہوا. اس میں صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا, اور آئی جی پنجاب نے امن و امان کی مجموعی صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی. اجلاس میں پنجاب کی جیلوں میں پیشہ ور فقیروں کے لیے بیگرز بیرک کے قیام کی تجویز پر اتفاق کیا گیا. مریم نواز نے کہا کہ 13 کروڑ عوام کو جواب دہ ہوں, پولیس کرائم کنٹرول کرے, حقائق سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. پنجاب میں کسی جگہ پر بھی نو گو ایریا برداشت نہیں. صوبے بھر میں کرائم ریٹ کو ہر صورت نیچے لانا ہوگا. جرائم زیادہ ہوں تو عوام حکومت کی ریفارمز اور ڈیولپمنٹ بھول جاتی ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے جناب ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست, سیاست یا صحافت, کالی بھیڑیں اور کالے بھیڑ ہر جگہ موجود ہیں. ان کی مفاد پرستی, سمجھوتوں اور ڈنک نے پاکستان کو تباہی کے دلدل میں دھکیل دیا. بھیڑیں یا بھیڑ نہیں, بھیڑیں یا بھیڑ نہیں, ہمیں بااصول سچے حق پرست چاہیے. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا. خواجہ صاحب سیاست کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں, صحافت کے بارے میں جانتا ہوں. صحافت میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ صحافت کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے
پچھلے 15-20-25 سال میں بہت نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو. یہ حقیقت ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا احتساب نہیں کیا گیا اور ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. میں بالکل اس حق میں ہوں. شاندانہ گلزار صاحبہ نے ایک بڑا زبردست انکشاف کیا جناب. انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں لوں گی لیکن ہمارا ایک ساتھی خان صاحب کو دیکھ کر اتنا آبدیدہ ہو گیا, سائلنٹ, منہ سے نہیں رویا تھا. خان صاحب اسے کہتے ہیں شکل ٹھیک کرو اپنی, مرد ایسے ہوتے ہیں. ہم نے کہا سر آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہماری اندر سے کیا حالت ہے, خدا کا واسطہ ہے نکلیں. ہی ریفیوزڈ, میں نہیں آ رہا, یا وطن ٹھیک کر کے دو یا میں اندر ہی ٹھیک ہوں. ایسا ایمان اللہ ہم سب کو دے. مطلب ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھے. انہوں نے کہا میں اندر ہی ہوں, تو رونا شونا بند کرو, مرد بنو, مرد اس طرح روتے ہیں. تو یہ انہوں نے بات کہی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایک سپورٹر ہیں, لائر بھی ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے, فدا حسین عباسی. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سینئر قانون دان سینیٹر حامد خان وکلا برادری کے سب سے مضبوط اور بڑے گروپ کو لیڈ کرتا ہے جو ایک دن میں ملک بھر کی عدالتوں میں ہڑتال کے ذریعے سے تالہ بندی کروا سکتا ہے, مگر عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے لیگل ٹیم کے سربراہ کے طور پر خاموش ہے, جو مایوس کن ہے. حامد خان صاحب کو فوری طور پر باہر نکل کر جبر اور مایوسی کے سفر میں کردار ادا کرنا چاہیے. مریم ریاض بٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہیں, انہوں نے آگے سے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ویک اپ حامد خان صاحب, یو آر ناٹ ایکٹنگ ایز عمران خانز ویل وشر بٹ اٹ سیمز ادروائز. کہ اٹ سیمز ادروائز کا مطلب ہے کہ یعنی آپ عمران خان کے خیر خواہ کے طور پہ کام نہیں کر رہے بلکہ اپوزٹ کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو بیسکلی حامد خان صاحب کو یہ جو پمپ کرنے کی, جسے کہتے ہیں نا پمپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیے وکلا پالیٹکس جو ہے نا, اس کو تھوڑا سا آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وکلا پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل لائن سے بالا تر ہوتی ہے. حامد خان صاحب کے گروپ کے اندر کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ایکچولی نون لیگ سپورٹرز بھی ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہارڈ کور صرف پولیٹیکل لائنز کے اوپر ہی جو ہے وہ ان کی دھڑے بندی ہوتی ہے. وہ حامد خان گروپ کے اندر اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پی ٹی آئی سپورٹر نہیں ہوں گے. تو وکلا جو رہنما ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی سیاست کی وجہ سے, یا سیاست سے مراد ہے ملکی سیاست کی وجہ سے, اپنے دھڑے بندی کو خراب نہیں کرتے کبھی بھی. اگر آپ افتخار چودھری صاحب کا بھی معاملہ اگر یاد ہو نا کسی کو, جب وہ مختلف ریلیز لے کے چلتے تھے یا جلسے کرتے تھے, تو ان کے جلسوں کے اندر نا یہ جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے جھنڈوں کو لانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ جھنڈے جو ہیں وہ باہر رکھیں, یہ وکلا کی تحریک ہے, ہم نے سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ اس میں شامل نہیں کرنا تاکہ کہیں ہائی جیک نہ ہو جائے. تو اس لیے میرا خیال میں حامد خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ بلا وجہ کا پریشر ہے کہ جناب آپ چونکہ پی ٹی آئی کے اندر میں ہیں تو آپ جو ہے وہ وکلا کی ہڑتال کروا دیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو انصاف نہیں مل رہا مبینہ طور پہ. تو یہ آئی تھنک دیٹس اے بٹ انفیئر کہ آپ ان سے اس قسم کی ڈیمانڈ کریں. اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر اس طرح تو پھر بہت سے اور بھی مطلب سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لوگ ہیں جو آپ کے پاس یہاں پہ مطلب بزنس مین ہوں گے, ٹیچرز ہوں گے. کل کو آپ ٹیچروں کو کہیں گے جی آپ پی ٹی آئی کے اندر ہیں, آپ ہڑتال کیوں نہیں کرا دیتے ٹیچرس کی؟ اگر آپ بزنس مین ہیں بھائی جان, آپ دکانیں کیوں نہیں بند کر دیتے؟ آپ اپنی ملیں فیکٹریاں کیوں نہیں بند کر دیتے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. اس کا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اس کے علاوہ جناب عارف الوی صاحب نے عمران خان صاحب کے 1971 سے متعلق ٹویٹ کی. جناب ویسے عمران خان صاحب نہیں, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کے اوپر جو 1971 سے متعلق ٹویٹ ہے اس کی حمایت کر دی ہے. کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ ایک ہی منطق رہ جاتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو. کون سا نظریہ؟ آپ نے اپنے ذہن میں ایک نظریہ بنا رکھا ہے جس پر آپ غدار قرار دے دیتے ہیں. کبھی آپ کو 9 مئی مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے, اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے. کوئی حد ہے یار. کیا عمران خان نے کہا کیا ہے؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھو. آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کا مشورہ دینا کون سی غداری ہے؟ میں ایک معاملے پر بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلک نہیں کی. انہوں نے پردہ ڈالا کہ ہماری فوج سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم پبلک نہیں کرتے. انہوں نے پردہ ڈالا مگر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لٹکا دیا ان کو. کتنا ظلم ہے. سویلینز ہمیشہ پردہ ڈالتے ہیں, جتنی بھی سویلینز حکومتیں آئیں ان کے اندر انٹرفیرنس ہوئی, ہر حکومت نے پردہ ڈالا. پی ٹی آئی نے پردہ ڈالا, پی ڈی ایم نے پردہ ڈالا. آج بھی سویلین حکومت مالکی کرتی ہے کہ جو کچھ ایجنسیز کر رہی ہیں. تو میں وکلا اور ان 6 ججوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ڈٹ گئے. اچھا, میرا ایک سوال ہے عارف الوی صاحب سے. میں آپ کی بات سے کافی تک ایگری کرتا ہوں عارف الوی صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. حضور جب یہ نواز شریف کی حکومت پہ انٹرفیئر کر رہی تھی تو اس وقت آپ کے دل میں درد نہیں جاگا تھا؟ اس وقت جب وہ انٹرفیئر کر رہی تھی اور نواز شریف کو نااہل کروا رہی تھی 2017-2018 کے اندر, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہو رہا تھا, بینیفیشری آپ لوگ تھے.
معافی مانگیں گے قوم سے اس بات کی کہ ہاں ہمیں ان کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا, ان کی گود میں بیٹھ کے پلنا بڑھنا نہیں چاہیے تھا. آپ مجھے بتا دیجئے اگر آپ 2011 سے لے کے 2018 تک 2011 سے 2018 تک اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر نہ بیٹھے ہوتے, آج عارف الوی ہوتے, یا آپ کے دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں جو بعد میں وزیر بن گئے اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے, یہ پورٹ فولیوز کبھی ملتے ہیں آپ لوگوں کو؟ آپ جانتے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہوا کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھے, صرف یہ وجہ ہے. آج اچھی بات ہے, بڑے بڑے بھاشن سننے کو ملتے ہیں آپ لوگوں سے جمہوریت کے حوالے سے اور سویلین بالادستی کے حوالے سے, سول لبرٹیز کے حوالے سے, فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے, لیکن جب گلا آپ لوگ بیٹھ کے گھونٹ رہے تھے تو اس وقت تو آپ لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا. صحافیوں کو غدار قرار دینا, صحافیوں کے خلاف گندے گندے ٹرینڈ چلا, خواتین صحافیوں کے حوالے سے کیا کیا گندے اور گھٹیا ٹرینڈ نہیں چلائے گئے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے. وہ کیا تھا سب کچھ؟ گالم گلوچ کا کلچر سوشل میڈیا پہ کس نے متعارف کرایا؟ آپ کی جماعت نے کرایا. جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا ہماری طاقت ہے, یہ طاقت آپ لوگوں نے اس طرح استعمال کی ہے. تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب آپ اس قسم کے بھاشن دیتے ہیں نا, بہت عجیب لگتا ہے کہ یار مطلب یو ور پارٹنر ان کرائم, آپ تو اس کرائم کا حصہ رہے ہیں اور آج بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں لوگ. آگے چلیں جی. اس کے علاوہ آج ایک خبر آئی نیشن میں, اور وہ جناب چند اینکر پرسنز کے حوالے سے ہے. وہ انگلش میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. اسٹیٹمنٹس آف پروسیکیوشن وٹنس کمپلیٹڈ ایٹ اینٹی ٹیررزم کورٹ 2 اگینسٹ جرنلسٹ اینڈ ویلاگرز شاہین سبائی, صابر شاکر, موہت پیرزادہ, وجاہت سعید خان, عادل راجہ, سید اکبر حسین, سید حیدر رضا مہدی ان میوٹنی چارجز. کہ جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف جو استغاثہ ہے اس کے گواہان کی لسٹ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. آگے لکھتے ہیں جی, اکارڈنگ ٹو دا سورسز پراپرٹیز آف آل دا ایکیوزڈ ول بی اٹیچڈ نیکسٹ ویک بیکاز آف دا اسٹیٹس ایز پروکلیمڈ آفینڈرز. کہ جی ان لوگوں کی جو جائیدادیں ہیں وہ اب اس کے اندر منسلک ہو جائیں گی اور ان کی نیلامی کا سلسلہ جو ہے وہ نیکسٹ سٹارٹ ہو جائے گا, کیونکہ یہ تمام افراد جو ہیں وہ مفرور ہیں اور اس وجہ سے ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں گی. 2 FIRs 406 and 494 were registered against them last year in May 9 riots against about creating mutiny in armed forces and inciting people for violence. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے مختلف FIRs کٹی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ بغاوت کروانے کی جو ہے کوشش کی ہے فوج میں. The case was put on pending last year when all of the accused left the country. یہ کیس جو ہے لٹکتا رہا کیونکہ سب لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. اینٹی ٹیررزم کورٹ 2 جج طاہر عباس سپرا allowed the reopening of the trial last week under section 51T 5112 512 CRPC filed by the prosecution. Judge Sipra also ordered the prosecution to record statements of witnesses in the case. تو یہ سپرا صاحب جو جج ہیں انہوں نے یہ کیس کھولا تھا جس کے بعد اب ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع ہو گئی. شاہین سبائی جو ہیں ایک جرنلسٹ رہ چکے ہیں, اب پاکستان میں نہیں ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں. صابر شاکر بھی پاکستان میں نہیں ہیں, ڈاکٹر موہت پیرزادہ بھی یہاں پہ نہیں ہیں, غالباً امریکہ میں ہوتے ہیں. وجاہت سعید خان بھی غالباً امریکہ میں ہے. عادل راجہ بھی یہاں پہ نہیں ہوتے. یہ سب لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے باہر ہیں اور اب ان کے خلاف یہ کارروائی یہاں تک پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ رمیش کمار جو ایک زمانے میں نون لیگ میں ہوتے تھے, پھر بعد میں پی ٹی آئی کا حصہ ہو گئے, اس کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ گئے, انہوں نے جو ہے اس کے بعد اب پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. تو انہوں نے گفتگو کی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے, اس لیے نون لیگ کی حکومت قائم رہتے نہیں دیکھ رہا, آگے حالات بگڑتے اور اسی سال حکومت کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں. مشکل بجٹ کے بعد مزید خرابی ہوگی. وزراء حکومت نون کی ہے لیکن ان کے ساتھ سپورٹ نہیں. ستمبر اکتوبر میں اگلی گیم کا پتہ چلے گا. نواز شریف کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف یو ٹرن لیتے دیکھ رہا ہوں, اور اگر کروٹ بانی پی ٹی آئی کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر یہ ملک کے لیے مزید تباہی ہوگی. 3.5 سال عمران خان کے ساتھ رہا ہوں, حکومت اس کے بس کی بات نہیں. عمران خان کے ستارے اچھے ہیں لیکن ملک چلانا اس کے لیے مشکل ہے. وہ ملک کو بہتری کی طرف لے جائے اس کا امکان صفر ہے. سال 2025 سے ملک کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے. دیکھنا ہوگا بہتری دوبارہ انتخابات سے آتی ہے یا کوئی اور سیٹ اپ آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی سیٹ اپ سب کے اتفاق رائے سے آ جائے. تو بری خبر سنا رہے ہیں جناب رمیش کمار صاحب لوگوں کے لیے. دیکھیں اس کے اوپر اب کیا بنتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.